بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ اور حکومت کے بیچ جو معاملات ہیں وہ خاصے کشیدہ ہو گئے ہیں، اور حکومت نے اب مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کچھ ججز پر جو حکومت کی مرضی کے مطابق باتیں نہیں کر رہے، اور اس کی تازہ ترین مثال جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ملک شہزاد ہیں جو ابھی سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ ان کی صاحبزادی 2022 میں ایک مقدمے میں ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ کا ایک مقدمہ تھا، اس میں ان کو ملزمہ بنایا گیا تھا۔ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ویسے تو مقدمات میں جو ہے کارروائی ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت بڑی الارمنگ ہے۔ ایک ایسے وقت پہ جب ملک شہزاد احمد نے جو الیکشن ٹریبیونلز تھے وہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے خلاف بنائے اور ان کی مرضی کے مطابق ریٹائرڈ ججز کو اس میں اپوائنٹ کرنے سے انکار کیا، اور انہی کے فٹ سٹیپس پر چلتے ہوئے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے بھی کہا کہ ججز کے جو ملک شہزاد صاحب نے جو ٹریبیونل بنائے تھے ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سرگودا سے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں عباس صاحب، ان کی طرف سے جو لیٹر آیا اس کو بھی ملک شہزاد صاحب نے بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف، ریفر کیا۔ وہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ تھی جس میں جس طریقے سے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں ان پر ایگزیکٹو نے یا ایجنسیز نے دباؤ ڈالا کہ مقدمے کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرایا جا سکے، اور پھر ان کی عدالت میں داخلہ بند کر دیا، لوگوں کو نہیں جانے دیا۔ ملک عباس صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھا تھا کہ یہ چیزیں مجھے ڈرانے کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن ان کا مجھ پر تعلق نہیں کوئی پڑے گا، اور میں بالکل اپنا میرا جو فرض ہے وہ میں قانون کے مطابق ادا کرتا رہوں گا۔ تو ملک شہزاد صاحب ان ججز میں جنہوں نے پریشر کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو فوری طور پر جو لے جایا گیا لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، اس کی بھی ایک یہ وجہ تھی، پھر اس مقدمے کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ اس مقدمے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ ان کے صاحبزادی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور اس وقت وہ بھرپور دباؤ میں ہیں۔ اب کل جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اس کی بھی میں ابھی آپ کو رویداد دیتا ہوں، لیکن دوسری جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بڑا ایکٹیو کر دیا، اور رجسٹرار سے ابھی تک جو بھی ریفرنس فائل ہوئے ہیں کسی بھی جج کے خلاف ان کی تفصیلات مانگ لی ہے تاریخ وائز، اور شاید وہ اب اس میں جسٹس منصور، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، یا وہ ججز عائشہ ملک صاحبہ، شاید وحید صاحب، وہ ججز جو اس وقت حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، یعنی یا قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں، جھکنے سے جنہوں نے انکار کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی کے مطابق مبینہ طور پر اگر ان کا کنڈکٹ نہیں ہے تو عام اب تاثر یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اب چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں، چیمبرز ورک ہے، تو قاضی صاحب جو ہیں اپنے جب بھی ماضی میں بھی جب وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ برآمد ہی ہوا ہے، تو ایک یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ لوگ یا وہ ججز جو انڈیپینڈنٹلی اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں، وہ اب سفر کریں گے، اور ان کی جو آزمائشیں ہیں اس کی شدت میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اب کل دوسری طرف پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اور جو حکومتی یہ ایک ہفتہ قبل اجلاس بلا لیا گیا قومی اسمبلی کا، اور جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان سے اگر بات ہو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو خصوصی نشستوں کے معاملے پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر سپریم کورٹ کی اور ان ججز کی بھرپور بیشنگ کی جائے گی، اور ایک ٹکر پارلیمنٹ جو ہے یا قومی اسمبلی جس میں نون لیگ کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل ہے، ایم کیو ایم بھی شامل ہے، تو وہ ایک سپریم کورٹ کو ٹکر مارنے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ انہیں ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ چاہیے تاکہ ان کا ٹینیور بڑھ سکے، ادروائز تو وہ اکتوبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں، اور اسی لیے 2 ججز کو بھی شامل کیا گیا، سردار طارق مسعود کو اور مظہر عالم میاں خیل کو ایڈ ہاک ججز کے طور پہ، تاکہ
جو میجورٹی ہے ججز کی اس کو کمانڈ کر سکیں قاضی فائز عیسی صاحب۔ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اگر حکومت یہ ٹکر مارتی ہے سپریم کورٹ کو تو پھر وہ ججز جو ہیں وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس میں بھی ایک بڑی ڈرامائی صورتحال ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ حصہ تو اس کا مان لیا ہے، اس پر عمل درآمد بھی کر دیا ہے، لیکن جو مخصوص نشستیں الاٹ کی جانی چاہیے تحریک انصاف کو وہ ابھی تک نہیں ہوئی، اور یہ انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہمیں ابہام ہے، اور عدالتی فیصلے کے مطابق منصور علی شاہ صاحب کے چیمبر میں انہوں نے درخواست ڈالی ہے، اور کل اس حوالے سے بھی ایک توقع کی جا رہی ہے، ایک امید کی جا رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس حوالے سے جو بھی ضروری ہدایات ہوں گی وہ الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ان پر کس طرح سے عمل درآمد کرتا ہے۔ ایک بات جو ابھی تک سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا، اگرچہ میڈیا میں انہوں نے یہ بیان دیے، ذرائع کے حوالے سے خبریں چلوائیں کہ جی ہم نے کوئی بلے پر پابندی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس پہ کوئی ہم نے اس کی مس انٹرپریٹیشن نہیں کی، جو فیصلہ تھا اسی کے مطابق ہم نے اس پر عمل درآمد کیا۔ حالانکہ 8 ممبر بینچ نے یہ کہا سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں کہ کیونکہ وہ جو 13 جنوری والا فیصلہ تھا بلے کا نشان لینے کا، اس کی جو انٹرپریٹیشن تھی، اس کی جو وضاحت تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط انداز میں کی، جس کی وجہ سے سارا ابہام پھیلا، اور ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس کو انتخابی ارینا سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن آج جو اڈیالہ جیل میں جب ریمانڈ میں اضافہ دیا گیا ریمانڈ چیئرمین عمران خان کا اور ان کی یعنی سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ کا، تو اس پر وہاں پر ایک تلخ کلامی ہوئی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میری بیوی کا کیا لینا دینا اس سارے معاملے سے، اور چیئرمین نیب ایک ضمیر فروش انسان ہے، اور جو بھی یعنی وہ جس طرح مطلب وہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اس پر سردار مظفر جو ہیں وہ غصے میں آ گئے، جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے انہیں نہیں کہا تھا، انہوں نے چیئرمین نیب کے حوالے سے بات کی، ادارے کے حوالے سے بات کی، تو جو سردار مظفر عباس صاحب ہیں وہ بڑا اس میں غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں اس طرح، اور پھر کہا کہ یہ کیا راجہ بازار میں کوئی اتنے کا سیٹ ملتا تھا، اور کیا محمد بن عباس نے آپ کو اس طرح کا دینا تھا، محمد بن سلمان نے، تو وہ ایک بدمزگی ہوئی۔ اس وقت محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی روسٹرم پر آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈرنے والی نہیں ہوں، میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ پوری قوم یہ کہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، اور آمین کہے تاکہ پھر یہ لعنت پڑے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پر پوری قوم کے سامنے یہ کسی بھی فورم پر یہ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو جھوٹے پر لعنت بھیجیں اور سب آمین کہیں تاکہ کسی ایک کی آمین قبول ہوگی اور جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوگی۔ لیکن بہرحال سردار مظفر عباس اس کو پرسنل لے گئے، تو اس پر عمران خان صاحب نے ان سے کہا، بعد میں ایک طرح سے معذرت کی کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، کیونکہ وہ بات کسی اور کانٹیکسٹ میں کر رہے تھے۔ یہ اب تک کی تازہ ترین ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔